وہ بھی پڑھتے تھے. امام حسین کو شہید کرنے والے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت علی کو خنجر مارنے والے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. تو نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا. قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے ارکان کے ساتھ، فرائض، واجبات، سنن اور ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز قائم کرے. ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو، ٹکرے مارنا نہ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہو. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں لوگوں کی بھری ہوگی. قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. قیامت جب قریب آئے گی نا تو مسجدیں بھری ہوں گی، سب نمازی مسجدوں میں، لیکن ہدایت سے، خشوع اور خضوع سے خالی ہوں گے وہ لوگ. ساری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. نمازی کتنے ہیں ان میں؟ 600 بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن نمازی کون ہے ان میں؟ سوال یہ ہے. مولوی صاحب نمازی تو 600 بندہ ہے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. آج ہمارا حال یہی ہے. کیا پاکستان، کیا امریکہ، کیا لندن، کیا دوسرے ملک، مسجدیں، لیکن ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں سیاست ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں برادریوں کی لڑائی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مسلکوں کی لڑائی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ہوئی ہوتی ہے. وہ جو سجدوں میں ہوتے ہیں، وہ جو سجدوں میں ہوتے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا سوچتے ہیں. ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانی یہی ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت کوئی نہیں ہوگی، خشوع خضوع لوگوں میں کوئی نہیں ہوگا. تو یہ نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنے والے ہیں. نماز قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اللہ اکبر کہتا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. امام زین العابدین کے لیے غالباً لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گھر میں آگ لگی ہے، پورا محلہ کو پانی لے کے آ رہا ہے، کو کیا کر رہا ہے، سلام پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آگ لگی ہے، کہا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے نماز قائم کرنے والے لوگ. ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز قائم کی جائے. یہ دیکھیں کہ وہ کھڑا کس کے سامنے ہے، کس کے سامنے وہ کھڑا ہے. وہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جو رزق دینے والا ہے، وہ جو عزت کی مسند پہ بٹھانے والا ہے، وہ جو عروج اور زوال پر قادر ہے، وہ جو دن اور رات کے لانے پر قادر ہے، وہ جو بادشاہ کو فقیر کرتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ سوچیں کہ ہم اس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، پھر خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.